اچھا سر، بات یوں ہے نا، جب امام ہے تو وہ اگر وہ پورے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے شریعت پر ہر چیز پر وہ حاکم ہے، تو کسی چیز سے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہیں چلی جائے، ایسا ہی ہے؟ اللہ بھی ہے نا، اللہ بھی تو سب پہ حاوی ہے، اللہ بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. آپ سوال بالکل پوچھیں تو میں جواب بالکل. دوں تو گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جس طرح سے آپ ببنگ دہل بولتے، جب عام شیوعوں سے زیادہ آپ جس طرح سے خلفائے راشدین کے خلاف ببنگ دہل بولتے کہ یہ اس طرح کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، جب کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ ہوں. وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو تو اس نے معاویہ کے خلاف تو خروج کیا. اس نے اس کے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کے خلاف خروج کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے ساتھ خروج کیا، کیونکہ ان کو غلط نظر آ رہا تھا. کیونکہ اگر تین خلفاء اتنے ہی غلط تھے تو کب انہوں نے خروج کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ ایون کہ ان کی بیوی دیکھیں سلام اللہ یہ علیہ کے اللہ اوپر کے بھی متعلق، ہاں سمجھ تشدد ہوا. گیا. تو اللہ کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پہ حاکم ہے. تو یہ تو مثلا دنیا میں کتنے ظالم، دنیا میں بھی کتنا کفر ہو رہا ہے. دنیا میں ابھی اتنا مشرک ہیں، ہندو ہیں، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور سنا ہے نا آپ نے ہندوستان میں وہاں پہ مندر ہوتے ہیں، چوہے کی پوجا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں؟ صحیح ہے صحیح ہے ہاں صحیح ہے. بندر ہے، وہاں پہ چوہے ہوتے ہیں بھائی. وہ بلی وہ گایا پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ دنیا میں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں. دنیا میں تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو اس کے دو جواب ہیں میرے بھائی. ایک جواب ہے شیعہ کتب سے، ایک جواب ہے مخالفین کی کتب سے. بھلے شیعہ کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب ہے، کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ. کتاب سلیم ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے. اس کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صفحہ نمبر 568 میں. جی سر، السلام علیکم. کتاب سلیم حدیث نمبر 1 یہ شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 565 میں، اور حدیث کا اختتام ہے صفحہ نمبر 568 میں، 568 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم اقبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے بات کیا. اس میں آخر میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اپنا رخسار کیا اور فرمایا انک ستلقى بعدی من قریش شدہ. قریش میرے بعد آپ سے بہت دشمنی کرے گی. من تظاہرہم علیک وظلمہم لک، دشمن وہ آپ سے بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے سے اتحاد کریں گے آپ کے خلاف، اور آپ پہ ظلم کریں گے قریش والے. فإن وجدت اعوانا علیہم فجاہدہم وقاتل من خالفک بمن وافقک. اگر تجھے انصار ملیں، اگر تجھے سپاہی ملیں، تجھے ساتھی ملیں، تو قریش کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے سامنے قریش کا خاتمہ کرنا. اچھا فإن لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك. اگر تجھے سپاہی نہ ملیں، ساتھی نہ ملیں، جہاد کے لیے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے یا بہت کم لوگ ہیں، تو فاصبر، تو پھر صبر کرنا، وكف يدك، اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف نہ لے جانا، ولا تلقي بيدك الى التهلكه، اور اپنا قتل نہ کرانا، کیونکہ اگر آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے تو آپ لڑتے لڑتے آپ تو شہید ہو جائیں گے. فإنك مني بمنزلة هارون من موسى. آپ کا منزلہ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، منزلت میرے سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہارون آپ کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، وہ اخلفنی فی قومی، آپ میرے خلیفہ ہیں، تو قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی عبادت کی. تو اس وقت ہارون انہ قال لأخیہ موسیٰ، اور ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. میرے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، آپ کے صحابہ نے مجھے کمزور بنا دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے، اس لیے میں نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک دلیل. اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، لیکن یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں کربلا میں امام حسین کے پاس تو آپ لوگ خود کہتے ہیں سر امام حسین کے پاس تو بہتر ہی تھے. اچھا وہ جواب دے دیں گے، لوگ تو نہیں تھے امام حسین کے پاس تو. وہ جواب آ جائے گا، وہ بھی جواب آ جائے گا. تو جب شیعہ مذہب کے اب اپنے مذہب کے موافقت میں جواب دے رہے ہیں اپنے مصادر سے، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اگر ساتھی نہ ملے تو جہاد نہ کرنا، اور اسلام میں سب مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر جہاد کے لیے طاقت نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہے تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے. اچھا یہ شیعہ عقیدہ کے مطابق. اب آپ نے کربلا کے متعلق پوچھا، تو کربلا میں اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اکیلے چھوڑنا چاہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت کوشش کی کہ وہاں پہ جنگ نہ ہو، بہت جو کوشش کی جنگ نہ ہو. وہ اس طرح یزید ابو بکر عمر کی طرح تو نہیں تھے. یزید والے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے حکم پر ہم آپ کے ساتھ جو فیصلہ کریں،
اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ ہو، آپ کی جان بچ جائے، تو آپ ضمانت دے دیں کہ آپ ہمارے قیدی بنیں گے، اور آپ کے متعلق عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے، آپ کو غلامی میں بیچ دے، آپ کو قتل کرے، آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ سنا دے، اس کی مرضی ہے، آپ اس پہ اتر جائیں۔ ابو بکر عمر نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا، خروج نہیں کرتا، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف رہے، ہماری حکومت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا، ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، لوگوں کو ورقلاتا نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں تھا یزید کا یہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد، کہ اس نے کہا تھا کہ ہم جو فیصلہ سنائے ہیں اس پہ آپ قبول کریں۔ اس طرح تو نہیں تھا۔ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ٹھیک ہے نا۔ نہیں سر، سچویشن بڑا مختلف تھا۔ اب ایک منٹ، اب اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ اپنی کتب سے بھی جواب دے دیں، تاکہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے شدت کے ساتھ اختلافات خلفائے راشدین کے مابین آپ اس طرح سے جس طرح سے پیش کر رہے ہیں، اگر اتنے حساب سے ہوتا تو حضرت علی ان کے معاونین تو نہ بنے ہوئے ہوتے، ان کے لیے راستے دکھا رہے ہیں، ان کے لیے کولیبریشن کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دشمن ہو تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ایون تو میں نے آپ کے بھی کلپ سنا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر کے ساتھ، آپ اس کو وہ مانتے ہیں؟ نہیں بھائی، نہیں مانتے۔ آپ نے جتنے فقہ ابھی بولے ہیں سب جھوٹ ہے، کہ ان کے معاونت کی ہے، ان کے ساتھ احسان کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو مشورے دیے، ان کے معاون تھے، ان کے گورنر تھے، ان کے قاضی تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ دکھاؤ ہمیں، وہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، آپ کے مولوی آپ کو جھوٹی باتیں سنا، اگر علی نہ ہوتے تو مشہور، عمر سب ہلاک ہو مشہور جھوٹ جاتا۔ ہے یہ۔ دیکھیں ابھی سنو، یہ کتاب ہے، کتاب صحیح مسلم، یہاں پر یہ حدیث دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی، حدیث نمبر 4678، يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، کہ میرے بعد ایسے امام ہوں گے کہ وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری سنت پہ نہیں ہوں گے، ان میں وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں، شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ اس زمانے میں کیا کروں؟ قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، ان کی اطاعت کرو، اسی شیطان جو انسان کے روپ میں ہے، جو نہ ہدایت پر ہے نہ سنت پر ہے، اس کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تم پہ ظلم بھی کرے۔ یہ تو آپ کے صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ تو اس طرح خروج کرنا مسلم ہے، بالکل صحیح مسلم ہے۔ یہ کس کتاب میں؟ صحیح مسلم، بار بار میں اس کو دکھا چکا ہوں۔ تو اس طرح کس طرح خروج کر سکتے ہیں؟ اب جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کیا، امیر المؤمنین، آپ صحیح حدیث کے ساتھ ہمیں دکھاؤ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معاونت کی ہو۔ کوئی معاونت نہیں کی ہے، خلافت میں ان کے کوئی ساتھ نہیں دیا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پوزیشن، کوئی عہدہ قبول کیا۔ بیعت تو ہو گئی نا سر، بیعت تو کر دی ان کے ہاتھوں پہ؟ نہیں، بیعت بھی نہیں۔ یہ سب آپ ثابت کرو، پہلے ثابت کرو پھر ہم جواب دیں گے۔ شیعہ کتب سے لے کے آؤ، صاحب کو وہاں پہ لکھا ہے، پھر ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب آپ نے کہا کہ ثانی نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتے۔ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ یہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی معاونت کرتے تھے۔ یہ اس کے واقعات اس طرح ہیں کہ مثلا ایک عورت ہے، اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، عمر نے حکم دیا ہے کہ اب اس کو کیا کرو؟ اب اس کو سنسار کرو۔ ایک عورت ہے، اب عورت جو ہے اس نے گناہ کیا ہے، بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بچے کا تو کوئی قصور، ہاں وہ بچہ بھی قتل ہو جائے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اس کو صبر کریں، بچہ پیدا ہو پھر عورت کی سنسار ہو۔ تو عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ میں ایک شخص کا قتل کر لیتا، ایک شخص کو، بے گناہ شخص کو قتل کر لیتا، ٹھیک ہے نا۔ یا ایک عورت پاگل ہے، اس نے زنا کیا، عمر حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کو سنسار کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ بیچارے پاگل ہے۔ تو عمر کہتا ہے لولا علی لہلک عمر۔ تو ایسے مواقع پر کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک بے گناہ شخص کا جان بچایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے حکومت کی معاونت کیا یا خلافت کی معاونت کیا۔ اور عمر کا جملہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہتے، میری رہنمائی نہ کرتے، تو میں نے تو ایک بے گناہ انسان کا خون کیا ہوا ہوتا، میں تو قاتل بن جاتا، میں گناہ کار بن جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اوکے؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر، جی سر، تھینک یو آپ بس سر، اوکے سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے سر، بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ تھینک